اب فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گیا حضرت، اور شک کی بنا پہ 20 بندے گرفتار ہوئے حضرت۔ ایک ان میں جیسے میں اس وقت، میں مفتی صاحب آپ کے ادھر، ہم فاروق آباد میں مسافر ہیں، 19 تو پکڑے گئے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، ایک ان میں پکڑا گیا مسافر بھی۔ اب شیخ فرماتے ہیں رات تک کیا ہوا، ظاہر ہے 19 بغداد شریف کے رہنے والے تھے، کسی کا کوئی جاننے والا آیا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، کسی کا کوئی سفارشی آیا، ایک ایک کر کے سب کو لے گیا۔ اب رہ کون گیا؟ ایک وہ جو مسافر تھا حضرت۔ جب رات آئی، اندھیرا آیا، تنہائی آئی، اس نے کیا کیا؟ اس نے سر رکھا سجدے میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہے، رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب والشہادہ، تو جانتا ہے کہ قتل میں نے نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو 19 چلے گئے ان میں سے کو قاتل ہو، لیکن کسی کا سفارشی آیا، کسی کا حمایتی آیا، کسی کا جاننے والا آیا، کسی کا ضامن آیا، ایک ایک کر کے لے گئے۔ رب کریم میں تو بغداد میں مسافر ہوں، میرا تو جاننے والا بھی کوئی نہیں، میرا تو سفارشی بھی کوئی نہیں، میرا تو حمایتی بھی کوئی نہیں، میرا تو ضامن بھی کوئی نہیں، اس لیے میرا سفارشی بھی تو، میرا حمایتی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو۔ سر سجدے میں ہے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی بات عرض کر رہا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید اپنے شاہی پلنگ پہ سویا ہوا تھا، کوئی پکارے تو صحیح کبھی حضرت اس کو، اس کا پلنگ ہلا، ہارون اٹھ بیٹھا۔ آواز کیا سنتا ہے؟ ہارون تو خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے اور وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھ کو پکار رہا ہے، جا کے اس کو رہا کروا۔ ہارون اٹھ کے قید خانے کی طرف بھاگا، ساری جیل کی تلاشی لی، اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملا۔ جب جا رہا تھا کیونکہ وہ تنہا تھا، ایک کونے میں تھا، تو کان میں آواز آئی، روک کے سنتا ہے، کوئی کیا عرض کر رہا، رب کریم تو جانتا ہے میں قاتل نہیں۔ وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، کسی کا سفارشی، کسی کا جاننے والا، کسی کا ضامن آیا، لے گیا۔ میں مسافر ہوں بغداد میں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی ضامن نہیں، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو۔ ہارون سمجھ گیا اس کی پکار کی وجہ سے مجھے رات کو سوئے ہوئے پلنگ سے اٹھا کے بھیجا گیا۔ ہارون نے اس کو سجدے سے اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر لے گئے، فرمایا اب تو کر آرام، صبح دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی نا، اپنے وزیر کو کہا اس کو غسل کرواؤ، اس کو شاہی پوشاک پہناؤ اور میرے دربار میں لے کے آؤ، اور ایک بندے کو کہا جائے پورے بغداد میں جا کے اعلان کر، آؤ آؤ، اور آ کر اس بندے کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ پکارے تو صحیح ہے، کوئی پکارے تو صحیح ہے، کوئی پکارے تو صحیح۔ میں کیسے، اور آج آپ کا حال یہ ہے حضرت جی، ڈسپرین کی ٹیبلٹ لے کے بڑے یقین سے کہتے ہو، نہیں میں نے ڈسپرین کی ٹیبلٹ لی ہے، 15 منٹ کے بعد آرام آ جائے گا۔ تجھے ڈسپرین پہ یقین ہے، تجھے اس ذات پہ کوئی یقین نہیں، لیکن شرط یہ ہے پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے پکارنے کا طریقہ تو سیکھ، طریقہ تو سیکھنی ہے۔ تو کیسے پکار رہا ہے؟ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ شرط ہی ہے بیٹا، کوئی پکارے بھی تو صحیح نہ، پھر دیکھاں ہوتا کیا ہے۔ یہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے حضرت یہ اپنی پی ایچ ڈی ماشاءاللہ مکمل کی، اکٹھے نکلے تھے، ہم رہ گئے تقریریں کرتے کرتے، انہوں نے ماشاءاللہ جنہوں پنجابی جی کہاں گے کوڑا کوٹ کیتا اور مکمل کر گئے۔ سیف الملوک پہ انہوں نے ماشاءاللہ کی، تو ظاہر ہے بڑے اشعار ہم نے بھی سنے، لیکن ہمیں خود نہیں پتا تھا یہ شعر میاں صاحب نے کس موقع پہ کہا، اس کی وجہ کیا بنی، کیا بات ہوئی کہ میاں صاحب نے یہ سخن لکھا۔ حضرت جی بڑی تحقیق کی ہے حضرت، ابھی کتابی شکل میں نہیں کام ہو رہا ہے۔ وہ حضرت کا جو قلمی معاملہ ہے نا، وہ حضرت نے اس کی فوٹو کاپیاں مجھے بھیجی، تو کبھی کبھی وقت ملے تو میں پھر وہ اس کو دیکھتا ہوں۔ اس میں حضرت میاں صاحب نے ایک بڑی خوبصورت حضرت بات بیان کی ہے، اس میں لکھا ہے میاں صاحب، اور اس کو نا میاں صاحب نے 11 اشعار میں بیان کیا ہے حضرت، اس کو میاں صاحب نے 11 اشعار میں بیان کیا ہے حضرت جی، اور قربان جاوا جی اے فخر نے گجراندہ حضرت جی، اور میں کیمرہ بھی لگا ہے اور گجر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ماپی بھی بیٹھے ہیں گجر، خدا دا واسطہ جی جو انبیاء کا معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے،
یہ جو آپ کبھی خود کو اولاد آدم بناتے ہو جی اسی، اور کبھی کہتے ہو جی مائی لیما بھی گجر تھی، اور کبھی کہتے ہو جی ایوب علیہ السلام بھی گجر تھے، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے میری جو قوم گجر ہے، خدا کا واسطہ اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو۔ جو انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، کبھی ایوب علیہ السلام، کبھی جناب مائی حلیمہ گجر، اور کبھی جناب خدا کا نام لو یار۔ اگر آپ کہتے ہو جی آدم علیہ السلام، استغفر اللہ، رائی بھی تو اولاد آدم ہے نا، بھٹی بھی تو اولاد آدم ہی ہے، عجیب باتیں کرتے ہو یار۔ میں ہاتھ جوڑوں گا گجر ہونے کے ناطے، خدا ٹھیک ہے تو شغل مغل، لیکن ادھر آپ کو شغل کی بھی اجازت نہیں، مقام نبوت ہے حضرت، یہ کوئی مذاق ہے حضرت؟ میں گجر عرض کر رہا ہوں حضرت، خدا کا واسطہ یہ اپنی برادری کی برتری ثابت کرنے کے لیے یہ ننگیاں تارا نے حضرت، ان کو نہ چھیڑا کرو، مقام نبوت ہے یہ حضرت، ٹھیک ہے بس گجر گجر اس گجر، بات ختم ہو گئی، کبھی کہنا یہ، کبھی کہنا وہ، کبھی کہنا وہ، خدا کا ہاتھ جوڑ کے، یہ مقام نبوت ہے حضرت۔ اور انبیاء سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے، بس تھوڑی سی زبان ادھر سے ادھر گئی تو ایمان سے گیا، یہ اس لیے حضرت بالکل ایسی کوئی بات نہ کرو حضرت۔ بلکہ میں تے حضرت جی گجرا نو کہنا وا، پتہ کسی نو غصہ لگے تے ہزار بار لگے، میں تے کہنا وا یار ہے جڑی چدراج ہے نا واپس کر کے نا محمد بخش علی فقیری لے لو پھر۔ میں میرا کسی کو غصہ لگتا ہے ہزار بار لگے، میں نے اپنی برادری کی خیر خائی کرنی ہے کہ جڑی چدرا ہے نا حضرت جی نو واپس کر چھڑیے اور محمد بخش علی فقیری لے لئیے حضرت جی، پھر وہ فقیری سونی ہے چدرا، یہ نہیں سجی حضرت جی، یہ واپس کر کے نا تے پتر محمد بخش علی فقیری لے لئیے، منگیے رو کہ یا اللہ معافی دے دے اس چدرا تو سانو محمد بخش علی فقیری واپس کر چھڑیا۔ فخر ہے یار ہمارا، میں تو اس لیے بیٹا گجر صاحب کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا کہ جی میں او دی اولاد ہاں تے او نبی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں کسی نبی کے لیے کہوں کہ وہ گجر تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں بالکل بیٹا ایسی بات کبھی نہیں کروں۔ بس ٹھیک ہے بھائی گجر گل ختم ہو گئی، میں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے جا کے مقام نبوت کو چھیڑوں، کچھ نہیں رہے گا، گجر اس گجر، بس بات ختم ہو گئی۔ ہاں یہ میں کہوں گا کہ میرا فخر ہے کہ میاں محمد بخش گجر تھے، بس اتنے میں رہاں گا، اس تو آگے نہیں میں جاؤں گا کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام، یا میں جا کے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ، یا میں جا کے جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام، بالکل ایسی کوئی بات نہیں، بالکل ایسی کوئی، ہاں اتنا میں کہوں گا میرا فخر ہے کہ میرے محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آپ نے گجروں کو نواز دیا کہ گجراں چوئے، یہ اللہ نے گجروں پہ احسان کیا کہ محمد بخش گجروں میں ہوئے، بہت بڑے بڑے ہوئے، لیکن یہ حضرت ایوب علیہ السلام، یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ، ایسا کوئی ماں ہاتھ جوڑ کے حضرت جی مقام نبوت ہے، وہ نبی علیہ السلام کی دایا ہیں، دودھ پلایا انہوں نے نبی علیہ السلام، ایسی کوئی بات نہ کرو یار، بالکل نہیں، اور جو ہے کمال کی محمد بخش رحمت اللہ کار کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کبھی تے کتے کتے ہو جم دے ہنس جنہاں دا نا حضرت، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، لیکن حضرت جی یاد رکھنا ادھر سے کوئی کمی نہیں، کمی ادھر سے ہے، لینے والے کوئی نہیں۔ میاں علامہ اقبال تو 100 سال پہلے صدا دے گئے، وہ کہتے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں، طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں، نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے، بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں، ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے، کس کو لگائیں اس دفعہ ٹیپو سلطان؟ کسی نے کینیڈا جانا ہے، کوئی بیلجیم جانا چاہتا ہے، کوئی اسپین جانا چاہتا ہے، کوئی ناروے جانا چاہتا ہے، کوئی ڈینمارک جانا چاہتا ہے، کوئی آسٹریلیا جانا چاہتا ہے، کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے، کوئی کویت والا، کوئی قطر والا، کوئی مسقط والا، کوئی عمان والا، کوئی جاپان والا، کوئی چائنا والا، کوئی تھائی لینڈ والا، کوئی ہالینڈ والا، کوئی ساؤتھ افریقہ والا، وہ کون ہے جس نے مدینہ پاک جانا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، کس کو دیں بھائی؟ کوئی آئے بھی تو صحیح نہیں،
یہ لکھا ہے صوفیوں میں بڑا نام حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ لکھا ہے حضرت کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہیں سے کہ حضرت اسم اعظم جانتے ہیں، وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت مجھے پتہ چلا ہے آپ کو اسم اعظم آتا ہے۔ تو فرمایا پھر؟ تو عرض کرتا ہے حضور مجھے بھی سکھائیں۔ آپ نے فرمایا ایسے تو کوئی بھی نہیں سکھاتا، ابلتے کو لبد نہیں پرے پیالے والا، ابلتے کو لبد نہیں پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا۔ یہ جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں حضرت جی، ابلتے کو لبد نہیں پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا۔ حضرت جی فرمایا تجھے کون کس نے کہا کہ اس طرح؟ ہاں تو کچھ وقت گزار، دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے پورا سال حضرت کی خدمت میں گزارا۔ اللہ دیکھ یہ پاک لوگ پہلی نظر میں لیتے ہیں اے پانڈا نے جو ہے کہ نہیں ہے، پر دیکھ لیکن بھیجنا بھی تو ہوتا ہے نا۔ پھر جب پورا سال ہوا نا، اس نے کہا جی آج پورا سال ہو گیا حضرت کی خدمت میں آئے ہوئے، تو حضرت نے کوئی بات ہی نہیں بتائی، آج حضرت سے فائنل بات کرنی ہے۔ حضرت بھی تیار تھے، اس نے آ کے عرض کی حضرت آج پورا سال ہو گیا، کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ چل وہ بات میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے، تو اس کو یہ برتن دے آئے گا؟ اس نے کہا حضرت یہ کون سا مشکل کام ہے، ابھی دے کے آیا۔ فرمایا جا دے آ۔ وہ لکھا جی بڑا سا برتن تھا اور حضرت نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے نا اس کپڑے کے اوپر گرہ لگا رکھی تھی۔ اس نے وہ برتن اٹھایا اور حضرت کی خانقاہ سے باہر نکل گیا۔ جیسے باہر نکلا نا، دل میں خیال آیا وہ برتن اتنا بڑا ہے، وزن کوئی نہیں، اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، دیکھتا ہوں کھول کے۔ پھر خیال آیا امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر آگے چلا، پھر وہی کھا، پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر آگے گئے، پھر خیال آیا، کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ جب ندی کے پل پہ پہنچا نا، نہیں رہ گیا، پہلے اس نے کپڑے کی گرہ کھولی، کپڑا ہٹایا، پھر اس نے ڈھکن اٹھایا برتن کا، تو کیا دیکھتا ہے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ اب سمجھ وہ بھی گیا، اب آگے جانے کا تو سوال نہیں تھا۔ واپس آیا، جب خانقاہ میں داخل ہوا تو حضرت بھی تیار کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں، اور تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو سنبھال نہیں سکا، رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ ابلتے کو لب دئی نہیں پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپتا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزلیں۔ میرے دادا شیخ حکیم عبدالحی رحمت اللہ 100 سال کے قریب عمر پائی، جب وقت اخیر آیا تو رویا کرتے تھے اور کیا فرمایا کرتے تھے، یار جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں آج تک منگن ہی کوئی نہیں آیا ہے، جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں وہ کوئی منگا۔ میں حضرت اس دن داتا صاحب تھا، بہت بڑا اجتماع، وہ بیان ہو رہا تھا، پتہ نہیں حضرت کدھر سے بات دل میں آئی اور میرے روکتے روکتے بھی میری زبان سے نکل گئی حضرت جی۔ میں نے کہا جی داتا صاحب فرما رہے ہیں، بس آ گئی، میں نے بڑا کنٹرول کیا اس کو، نہیں رکی مجھ سے۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں مسجد کا حال بھی بھرا ہے، باہر بھی رش ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے، لیکن ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں اسی معین الدین کا، معین الدین کوئی نہیں آ رہا ہے۔ مکان لینے والے بھی آئے ہوئے ہیں، بے اولاد بھی آئے ہوئے ہیں، کاروبار والے بھی آئے ہوئے ہیں، پریشان بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ادھر جا کے یہ باتیں، یہ دعائیں ان کے توسل سے کرنا جائز نہیں، جائز ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو پھر منتظر رہیں پھر کوئی ایسا آئے جو آ کے صرف اس کا پتہ پوچھے، وہ کوئی نہیں، کوئی ایسا آئے جو آ کے اس کا پتہ پوچھے۔ وہ کاروبار والے بھی بڑے، پریشان حال بھی بڑے، بیمار بھی بڑے، بے اولاد بھی بڑے، رشتہ والوں بھی بڑے، لیکن ہم تو انتظار کر رہے ہیں پھر کوئی ایسا ہے جو آ کے صرف اس کا پتہ پوچھے۔ محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے اس کا پتہ بتایا۔
उन्होंने अपने अशार के जरिए उसका, लेकिन वो वखरी बात है हजरत जी, पढ़ने वाला भी चस्के के लिए पढ़ रहा है और सुनने वाला भी चस्के के लिए, चस्का लेके बह गया, उससे आगे बात ही कोई नहीं है। कभी पढ़ने वाले ने भी पढ़ा होता और सुनने वाले ने भी सुना होता, तो फिर देखो हम मियां साहब का शेर आपको कहाँ लेके जाता है। मिसाल के तौर पे देखो कहते क्या है, ये देखो क्या क्या थे यार, कहते हैं कतरे आब मनी दे विचों कैसी शक्ल बनांदा। इस पे जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लो, इस पे जितना मर्जी गौर फिक्र करो हजरत, दरवाजे खुलते जाएंगे। कतरे आब मनी दे विचों कैसी शक्ल बनांदा, और का किथे बनांदा, किसी फैक्ट्री में बनांदा नहीं, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, मां के पेट में बनाता है। इधर हजरत एक मकान बनाना पड़े वक्त पड़ जाता है हजरत, कहीं से सरिया आ रहा है, कहीं से बजरी आ रही है, कहीं से रेत आ रही है, कहीं से सीमेंट आ रहा है। जब हजरत इंसान बनने की बारी आई, कहीं से कुछ नहीं आया, आंखें जापान से नहीं मंगाई गई, जुबान ऑस्ट्रेलिया से नहीं मंगवाई गई, दिल जो है वो चाइना से नहीं मंगवाया गया, जो फेफड़े हैं वो अमेरिका से नहीं मंगवाए गए, हमारे अंदर जो उसने ये सरिया डाल रखा है ये जर्मनी से नहीं मंगाया गया। कहां से? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा। कोई इंजीनियर नहीं, कोई चौड़ाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। क्या? इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून। कतरे आब मणी दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी, इकना दे फल मिठे कीते पातोना दे कोड़े। क्या कमाल हजरत जी, शहतूत मीठा, पत्ता कड़वा, आम का गोदा मीठा, छिलका कड़वा, पत्ता कड़वा, गुठली कड़वी। कौन है वो हजरत जो पत्ते को कड़वा कर रहा है, छिलके को कड़वा कर रहा है, गुठली को कड़वा कर रहा है, लेकिन सिर्फ गोदे को मीठा कर रहा है? कौन है हजरत वो? लेकिन दुख है हजरत जी, किलो किलो अंब एक बंदा खा जाता है, लेकिन कभी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं किया हजरत। इतना भूले बैठे हैं, इतना भूले बैठे हैं। किन्नों का छिलका इंतहाई कड़वा, बीज इंतहाई कड़वा, लेकिन अंदर क्या किया? छोटी छोटी थैलियों में मीठा जूस भर दिया। सिर्फ हजरत कभी को पढ़ने वाला पढ़े और कभी को सुनने वाला सुने, फिक्र थी ना। खुद लिखते हैं ना, याने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, मोहम्मद जिया गावां चारे थे उल्लू मोजा करदा। बहाना था ना लोगों से, लोग समझते रहे मियाँ साहब गावां चार देने पे, लेकिन मियाँ साहब बैठ के कारखाना कुदरत में गौर फिक्र सबको दावत दी उसने। नहीं हमने किया तो वक्री बात। कभी कहा फला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, बंदे ऊंट देख। कभी कहा इलल समाई कैफा रुफियत, बंदे आसमान देख। कभी कहा इलल जिबाली कैफा नुसीबत, बंदे पहाड़ देख। कभी कहा इलल अर्दी कैफा सुतिहत, बंदे जमीन देख। कभी कहा फलयंजुरिल इंसानु इला ताआमे, बंदे अपना खाना देख। अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्द शक्का फअंबतना फीहा हब्बा व इनबन व क़द्बा व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा। बंदे ये भी नहीं देखना, रोज शीशे के सामने खड़ा होता है, ओए खुद ही को देख। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब। और मैं कहता हूं बेटा, आंखों पे, जुबान पे, दिल पे गुफ्तगू हो सकती, मैं कुछ ना देखो, सिर्फ अपना अंगूठा देख लो। क्या किया? अंगूठे पे लकीरें लगाई इस तरह, ऐसे। कोड नहीं लिखा हुआ कि किबला मुफ्ती साहब का कोड है 1119, मेरा कोड 1120, किबला पीर साहब का 1121, गुजर साहब का 1122, हजरत का 11 कुछ। क्या किया? लाइनें लगाई ऐसे ऐसे। लेकिन कुर्बान जाऊं उसकी कुदरत पे, इस तरह की लाइनें लगाई कि मेरा ये अंगूठा रूए जमीन के किसी दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता। अरे किसी को तो छोड़ो, मेरा अपना दायां अंगूठा मेरे बाएं से नहीं मिलता।
لیکن کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتے حضرت جی۔ اللہ پتر جتنا دیکھو گے نا اتنا قرب بڑھے گا حضرت جی، لیکن دیکھتے کچھ نہیں، کھا جاتے ہیں۔ میں اب تو ظاہر ہے جی یہ 11:15 ہو گئے، زیادہ سے زیادہ کتنا بولوں گا، تھوڑا سا ٹھہروں گا، ظاہر سیالکوٹ واپس جاؤں گا، جاتے جاتے فجر کے قریب میں نے ہو جانا ہے، فجر پڑھوں گا، کو معاملے کر کے پھر آرام کروں گا۔ اس لیے اب جو اسپیشلی ظہر سے پہلے پروگرام ہیں وہ نہیں ہے بہت، لیکن ابتدا میں کیا ہونا، مثلا ختم پہ جانا نا تو میں لوگوں کو دیکھتا تھا، مثلا آج کل خربوزے کا سیزن ہے، وہ کسی کا خربوزہ میٹھا نکل آیا نا تو میں دیکھتا تھا ختم پہ دوسرے کو کیسے دعوت دیتا ہے، وہ کھا لا ہے مٹھائی تو میں دل میں سوچا کرتا تھا، میں کہتا ہے انہوں اے پتہ ہے مٹھا ہے، انہوں اے کیوں بھول گیا کہ مٹھا کیتا کنے میں یہ اس کو کیوں بھول گیا ہے، خود تو نہیں نا مٹھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ دائیں بائیں میں سبق سنا رہا ہوں قبلہ مفتی صاحب قبلہ پیر سے، میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے۔ اگر میٹھا ہونا بیٹا خربوزے کا اپنا کمال ہوتا نا تو پھر سارے میٹھے ہوتے نہیں، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے، کوئی ہے۔ میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت نہیں، اگر اس کی اپنی ذاتی صفت ہوتی پھر سارے دوانے میٹھے ہوتے۔ میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے، اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے آم میٹھے ہوتے نہیں، کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے، اور وہ کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لیکن کیا ہے غور، اب مثال کے طور پہ یہ ہم میرج ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ تقریباً میں کہتا ہوں یہ جی آپ کا یہ جو حال ہے نا، میں کہتا ہوں جی یہ 2 کنال کا حال ہے، ٹھیک ہے جی، جتنے کا بھی ہے ہم کہتے ہیں جی 2 کنال کا، 1 2 3 4، ان 4 دیواروں نے حضرت اس 2 کنال کے حال کو اٹھا رکھا ہے۔ روئے زمین پہ حضرت نہ ماں نے کوئی پیدا کیا ہے اور نہ کوئی ماں پیدا کرے گی کہ جو اس چھت کو ان دیواروں کے بغیر کھڑا کر کے دکھائے۔ لیکن اللہ قرآن میں بندے کو کہہ رہے ہیں بندے تیرا 2 کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا، کبھی باہر نکل کے ہمارا بھی تو دیکھنا ہے۔ اور میں حضرت اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، قرآن میں نہیں کہہ رہا، قرآن اللہ کہتے ہیں الم ترو کیفا، تو نے کیوں کرنا دیکھا، خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اور تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں، تیرا ایک نہیں کھڑا ہوتا، اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں، 7 سماوات طباقا۔ آپ نے کو پلر کو دیوار دیکھی نیچے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کمال لکھا یار میاں صاحب، کمال کیتا ہے۔ یہ میرا 6ٹھی کلاس کی شاید یا 5ویں کی اردو کی بک میں یہ واقعہ موجود تھا، لیکن ڈنڈیاں اتنی مارتے ہیں، یہ میں نے نہیں تھا پڑھا کہ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی، یہ تو جب حضرت نے وہ کی تو پھر حضرت نے لکھا یہ میاں صاحب ہے، لیکن اتنا بغض اللہ کے ولیوں کے ساتھ، کتاب میں موجود تھا لیکن لکھا نہیں کسی نے کہ یہ میاں محمد بخش رحمت۔ حضرت نے اس کو 11 تقریباً اشعار میں حضرت اس واقعے کو بیان، کیونکہ میں 10 اشعار نہیں پڑھوں گا، ان کا مفہوم آخری شعر، کیونکہ وقت کا بھی دھیان ہے، صبح ورکنگ ڈے ہے حضرت جی۔ وہ میاں صاحب نہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت، اور اللہ کی تسبیح کہہ رہے تھے حضرت کے ساتھ ایک درخت تھا جس کے اوپر ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے تھے حضرت، اور وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی تھی اور قرآن کی روح سے وہ بھی ذکر کر رہی تھی،
सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, वो भी जिक्र कर रहे, मियाँ साहब भी जिक्र। एक शिकारी आन निकला उस जानिब, उसकी नज़र कुग्गी पे पड़ी है जरा, वो उसने देख के कहा लो दोपहर का खाना तो हो गया। उसने अपने तुरकश से तीर निकाला, उसको कमान पे चढ़ाया, कुग्गी का निशाना लिया। इससे पहले कि वो तीर छोड़ता, जो अल्लाह ने कुग्गी के अंदर एक सिस्टम लगा रखा है वो ऑन हुआ। खतरा खतरा खतरा, ये मैं अशार का मफहूम बयान कर रहा हूँ। कुग्गी ने शिकारी देखा और उड़ गई है, उड़ान भरी, और जब उड़ के थोड़ा सा ऊपर गई ना तो क्या देखती है, ऊपर एक बाज भी चक्कर काट रहा है। और नज़र उसने भी कुग्गी पे लगा रखी है कि जब ये अपने दरख्त से दाना लेने के लिए निकले तो मैं इस पे झपटूं। अभी क्योंकि ज्यादा ऊपर नहीं गई थी, बाज झपटा, लेकिन वो दरख्त में वापस आ गई। और क्या किया जो हम नहीं करते, और अगर करें भी तो यकीन से नहीं करते, दिल से नहीं करते। मैं हजरत मैं आपको अपना मुशादा सुनाने लगा हूँ हजरत। मैं इसी तरह ना हजरत प्रोग्राम से घर गया को 2-2:30 का टाइम ना, मुझे दूर से ना मेरे छोटे बेटे के रोने की आवाज़ आ रही थी हजरत। मैं परेशान हुआ, मैंने जाके दरवाज़ा खोला, देखता क्या हूँ, मेरे बच्चों की अम्मी ना वो उसको गोद में उठा के तो सेन में चक्कर काट रही। मैंने उसको पहला सवाल किया, मैंने कहा ब्रूफिन, उसने कहा दिया। मैंने कहा पैनाडोल, उसने कहा दिया। मैं समझ गया अब जाना पड़ेगा। मैंने उसको कहा चल ला, उन्होंने ऊपर चादर ओढ़ी, हम उसको लेके असद। वो डॉक्टर ने जब देखा तो उसने तशखीस ये की कि हजरत इसके कान में दर्द है, इसलिए रो रहा है। तशखीस हो गई, बीमारी का पता लग गया, उसने उसकी मेडिसिन दी, बच्चे को आराम आया, वो सो गया। मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे हजरत आप घर ले जाएं बच्चे को, आपकी आंखों से चेहरे से पता लग रहा है आप थके हुए। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगा, ये ना हो ये फिर उठ के रोने लग पड़े तो मैं कैसे वापस आऊँगा। बच्चा खैर सोया रहा, को आधे पौने घंटे बाद हमने उसको लिया, घर चले। अब मैं हजरत फ़र्ज़ भी पढ़ चुका, सुन्नतें भी पढ़ चुका, नफल भी इशा के पढ़ चुका। अब मैंने वित्र और सिर्फ नफल, और बच्चों की अम्मी ने पूरी इशा पढ़नी है। घर जाकर ना ऐसे चारपाई, मैंने उसको चारपाई पे लेटाया, आगे मैंने वित्रों की नीयत कर ली, पीछे बच्चों की अम्मी ने इशा के फ़र्ज़ों की नीयत कर ली, नमाज पढ़ रहे। मैं हजरत तीसरी रकत में था, वो उठ खड़ा हुआ, बच्चा छोटा सा 1.5 अभी उसकी उम्र, उठ खड़ा। अब वो क्या देखता है, आगे वालिद है, पीछे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये नमाज पढ़ रहे हैं, इस वक्त अल्लाह के हुजूर खड़े हैं, ये मुझे उठा नहीं। अब वो क्या करता है, बिल्कुल चारपाई के किनारे पे आके ना कभी मेरी तरफ लपकता है कि मुझे बाप पकड़े, लेकिन मैं नहीं पकड़ रहा। हालांकि दिल में ख्याल आया खुदा ना खास्ता छोटा बच्चा है, अगर ये चारपाई से गिरा तो बड़ा नुकसान होगा, शरीयत तुझे इजाज़त देती है कि नमाज तोड़ के उसको बचा तो फिर पढ़ लें। लेकिन अंदर का जाली सूफी जाग उठा, उसने कहा इम्तिहान चूड़े तेरे को इम्तिहान लेने इन्होंने, तेन तो अजे तक दाखिला नहीं मिले स्कूल च, तू इम्तिहान देना है। वो अंदर का जाली सूफी जाग उठा, उसने कहा इम्तिहान इश्क का, पता लगे तेरा ईमान कितना मजबूत है। नहीं लगा रहा, मैं नहीं तोड़ी। लेकिन पीछे कौन खड़ी थी, माँ, पीछे कौन खड़ी थी, माँ। उसे नहीं रहा गया, उसने नमाज तोड़ के ना सीने से लगा दिया। मैंने उतनी देर में वित्र खत्म की और मैं बड़ा ही रोया। मैंने कहा मौलवी सुलेमान, इत्थे एक बच्चा मां नूं आवाज मारे तो नमाज तोड़ के सीने ना लांदी, वो चलिया जे तू कदी अपने रब नूं पुकारेगा तो वो की करेगा है। ये किस तरह हो सकता है वो तेरी पुकार ना सुन। इतने एक बच्चा रोया है, मां ने नमाज तोड़ के सीने से लगाया। अगर तू कभी इस तरह उसको रो के पुकारेगा फिर देख वो करता क्या है। और हजरत वो मैं जितने नौजवान बैठे हो पुत्र ना परेशान, परेशान वो हो जिसका रब कोई नहीं, जिसके रसूल कोई नहीं है। हमको लावारस है, हमको लावारस है। अल्लाह का शुक्र है हम अल्लाह वाले भी हैं, हम नबी वाले भी हैं। परेशान वो हो जिसका है कोई नहीं, परेशान वो हो जिसका है कोई नहीं पुत्र। लेकिन ये है कि अब अगर बंदा ही वो दर छोड़ के भाग जाए तो फिर क्या।
میں پیچھے بھی مثال دے کے آیا کیونکہ صوفیہ کا طریق رہا ہے وہ جب بھی، کیونکہ الذی لیس کمثلہ شیء، مثال ہی نہیں اس کی کوئی. پھر صوفیہ کا کیا طریق رہا؟ صوفیہ نے مجاز کو اختیار کیا بات سمجھانے کے لیے. میں پیچھے بھی سنا کے وہ لکھا جی وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، کوئی بندہ بیمار ہو گیا، وہ طبیب کے پاس گیا، طبیب نے نبض دیکھی، اس نے دیکھ کے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تیری جو بیماری کی دوائی ہے نا سارے اجزاء موجود ہیں، بس یہ ہے کہ گولیاں شہد سے بنیں گی، شہد نہیں ہے، یہ مجھ سے ڈبی لے جا، کہیں سے شہد ملتا ہے تو لے آ جا کے. اس نے جناب وہ شہد کی ڈبیاں اٹھائی اور ایک ایک دروازے پہ دستک دی، کسی کے پاس تھاک نہیں اور کسی نے دی ہی کوئی نہیں. لیکن حضرت میری بات یاد رکھنا، اگر ہو تو ضرور دینا، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینے سے بڑھتا ہے. ہمارا جو کم ہو رہا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب دیتے نہیں ہیں، اس لیے کم ہو رہا ہے. کیونکہ محبوب فرما رہے ہیں میں قسم، اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام کو قسم کی ضرورت ہے؟ آپ کی بات میں تو اتنا وزن ہے، بالکل نہیں. پھر بھی فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے، بس اتنا کرنا بیٹا، دینے کا طریقہ کسی پاک کے پاس بیٹھ کے سیکھ لینا، پوچھ لینا کسی پاک سے کہ دینے کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ دینا ہے کسی کو ذلیل نہیں کرنا، دینا ہے کسی کو رسوا نہیں کرنا، دینا ہے کسی کی غریبی کا مذاق نہیں اڑانا، دینا ہے کسی کی یتیمی کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا. اور میں اس پہ اتنا کہہ کے اپنی بات پہ واپس آ جاؤں گا. لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا تو تاریخ کہتی ہے میں نے دیکھا آپ کی پشت مبارک پہ باقاعدہ نشان تھا. حضرت باتیں شروع ہو گئیں، یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے. آپ کی پشت پہ کس چیز کا نشان؟ غلام پاس کھڑا تھا، رو پڑا، کہا میرے امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے. یتیموں کو نہیں بلانا، ان کے گھروں میں دے کے آنا ہے. یہ تو ہمارے بڑوں کا طریقہ. یہ پتہ نہیں بلانے والا طریقہ تم نے کدھر سے نکال دیا. اور حضرت میں نے تو ان گناہگار آنکھوں سے ایسے ایسے تماشے دیکھے ہیں. مجھے ایک دفعہ کال آ گئی کہیں سے، انہوں نے کہا جی ہم یتیم بچیوں کو نا کچھ مشینیں وغیرہ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اب کپڑے شپڑے سلائی کر کے نا اپنا سلسلہ کریں، تو آپ ذرا حوصلہ افزائی فرمائیں. میں نے کہا جی میں بات نہیں سمجھا، کس انداز سے حوصلہ افزائی کروں؟ انہوں نے کہا جی ہم اسی طرح ایک میرج ہال میں پروگرام رکھ رہے ہیں، آپ تشریف لائیے گا، پہلے آپ ذرا بیان کیجئے گا اور پھر ہم بچیوں کو جو دینا چاہتے ہیں ہم دیں گے اور بس سلسلہ ختم ہو جائے گا. میں حضرت جی اکثر ہی لیٹ ہو جاتا ہوں، وہ میں اس دن بھی لیٹ ہو گیا، ان کی کال پہ کال. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اب پروگرام نہ بدل لو، بچیوں کو تم پہلے دے لو، میں گفتگو بعد میں کر دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا حضرت جی، پہلے ہم یہ کام کرتے. اب نا حضرت وہ ایک ایک بچی کا نام لے کے نا اس کو سٹیج پہ بلا کے جو انہوں نے دینا تھا وہ دے رہے تھے. میں آ گیا حضرت، وہ جناب اسی طرح کھچا کھچ بھرا ہوا ہے سارا میرج ہال. ادھر تو زمین پہ ہے نا، پیچھے کرسی ہیں، ادھر ٹوٹلی تقریباً، لیکن کھڑے ہیں لوگ. میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں کیسے گزر کے جانا ہے. میں نے حضرت جی پاگ اتاری، ٹوپی پہنی اور میں نے وہ کسی سے چادر لی اور اوپر چادر اوڑھ لی تاکہ لوگوں میں سے گزرتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، سٹیج پہ جا کے چادر اتار دوں. میں حضرت لوگوں کے بیچ میں سے آ رہا ہوں، اعلان ہوا جی فلاں کی بیٹی آ کے تو اپنی وہ مشین لے. میں گزر رہا تھا، جب وہ بچی سٹیج پہ آئی نا، بیچ میں سے دو لڑکے بولے، کہتے ہوئے یہ تھا پیو کوئی نہیں، یہ روز کالج نا میری گلی سے گزر کے جاتی ہے اور میرا روز دل کرتا ہے اس کو چھیڑنے کو، لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ ابے نے بڑا مارنے لے اج اے گل تے پتہ لگی ہے دا ابا ہی کوئی نہیں ہے. میں اتھے ہی کھلو گیا. میں نے ہوئے ہوئے جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا، جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی. بھائی جس کا دل کرے اس کو چھیڑ دینا، اس کے سر پہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تجھ سے لڑنے آئے گا.
कोई नहीं तुझे आके पूछेगा, क्योंकि उसका बाप ही कोई नहीं। भाई दो यतीमों की यतीमी का मजाक तो ना उठाओ, क्योंकि कुरान कह रहा है कि सिर्फ यतीमों को देना नहीं, बल्कि क्या, कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, तुकरिमून अल यतीम, जलील नहीं करना, इज्जत करनी है। कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम। और सुनो तकरीम, जनाब सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खिलाफत पहला दिन, छोटी बच्ची आ गई, रोने लग पड़ी। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा क्यों रो रही है? कहती इसलिए रो रही हूं कि अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। आपने फरमाया अगर तेरे रोने की वजह अल्लाह के रसूल का विसाल है तो अबू बकर तुझे किस तरह दिखाए कि अबू बकर के दिल का क्या हाल है? उसने कहा नहीं, एक वजह और भी है। फरमाया वो बता। वो कहती मैं यतीम हूं, मां भी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, अकेली हूं। एक दादी है, बूढ़ी है, कमजोर है, नाबीना है। हमारे पास कुछ बकरियां हैं, उनका दूध निकाल के ना तो हम बेच के तो अपना गुजर बसर करते हैं। फरमाया रो क्यों रही है? वो कहती रो इस बात पे रही हूं, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मैं भी बकरियों का दूध नहीं निकाल सकती। दादी नाबीना, दादी कमजोर, दादी जो है ना वो चारपाई से उठ नहीं सकती, वो भी दूध नहीं निकालेगी। रो इसलिए रही हूं जब तक अल्लाह के रसूल हम में अपनी हयाते ज़ाहरी के साथ मौजूद थे, आप रोज हमारे घर तशरीफ लाया करते और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। अब रो इसलिए रही हूं, हुजूर नबी पाक का तो विसाल हो गया, अब कौन हमारी बकरियों का दूध निकाला करेगा और हमारा गुजारा कैसे होगा? जनाब सिद्दीक अकबर रो पड़े, अपने आका मौला इतनी शिद्दत से याद आए, वो नबियों में रहमत का कब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, हिरा से उतर कर सुए कौम आया, एक नुस्खाए की निया साथ लाया। रो पड़े सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला, और रो के उस बच्ची को कहते हैं तू रो ना, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का तो विशाल हो गया, लेकिन उनका गुलाम अबू बकर भी जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा आज के बाद तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। है लेकिन भाई हम ये अंदाज खो बैठे हैं, हम ये अंदाज पता नहीं किधर गए, और हमने पता नहीं किसका अंदाज और किसके तरीके इख्तियार कर लिए। इकबाल रो के 100 साल पहले कहता थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे हरदा। इसलिए हज़रत ये गुनाहगार दुख से एक बात कहा करता है, योम सिद्दीक़ अकबर तो उम्मत मना रही है, लेकिन अंदाज़े सिद्दीक़ अकबर उम्मत भूल चुकी है। अंदाज़े मौला मुश्किल योम मौला मुश्किल कुशा तो मनाया जा रहा है, लेकिन उम्मत अंदाज़े मौला मुश्किल कुशा भूल चुकी है। योम सैयदुना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो है, लेकिन अंदाज़े गौसे आज़म भूल। राज्य के हज़रत असी वसीले, राज्य के कोड़े और राज्य के मिठे ते राज्य के माफ करना ले। बस एक बात करके मैं वापस क्योंकि घड़ी, वो लिखा जी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना अब बाजार से गुजर रहे थे, और लिखा है जी हुजूर गौसे पाक ने ना खुद को एक चादर में छुपाया हुआ था, क्योंकि लोगों में से गुजर के जाना था, मोहब्बत में अकीदत में ये पता नहीं क्या क्या करें और किसी को कोई तकलीफ ना हो। ज़ाहिर है लोग इकट्ठे होंगे, किसी के पाँव पे किसी का पाँव आएगा, किसी को जनाब चोट लगेगी, किसी सिर्फ इसलिए कि ऐसा कुछ ना हो, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, वो छुपा के गुजर रहे हैं। वो लिखा है कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो चादर अपने ओढ़ रखी थी वो इंतहाई कीमती चादर थी, और उस वक़्त बाजार में ना कपड़ा चोर खड़ा था, उसकी नज़र हुज़ूर गौसे पाक की चादर पे पड़ गई। उसने चादर देख के प्रोग्राम बनाया, वो जितनी कीमती चादर है अगर छीन के भाग जाऊं और बेचूं तो बड़ी महंगी बिकेगी। अब वो चादर छीनने की गर्ज से पीछे चल पड़ा। अब मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं कि ये दुनिया मेरे सामने ऐसे है जैसे खाने वाले के सामने दस्तरखान।
آپ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے، کس نیت، آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا۔ اب وہ منتظر ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر والا بندہ رش سے باہر نکلے، بازار سے باہر نکلے۔ 2-3 بندوں کا مسئلہ نہیں، اتنے بندوں میں چادر چھین کے کیسے بھاگوں، 2-3 میں بھاگ لوں گا میں۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مطلوبہ جگہ پہ آ گئے نا، تو اس نے پکڑ کے نا چادر، تو ایک کھینچی، حضور غوث پاک نے اس کو کچھ نہیں کہا، کیوں چادر پکڑی، کیوں کھینچتا ہے؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کرتے ہیں رب کریم پڑی چادر پیڑی نیت نال، پڑی چادر پیڑی نیت لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی، پھڑی چادر پیڑی نیت نال لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی، رب کریم جے پھاڑی لئی سوں تے پھر اس طرح دا کرم کر رہے دیتے تھے کہ اے میری چادر پھاڑ کے میرے نال ہی جنت سے جائے۔ ہر کدھر ہے وہ انداز یار، کدھر ہیں یہ والے انداز، کدھر گئے یہ انداز؟ 11ویں ہے، 11ویں والے کا انداز بھول گئے۔ 11ویں ہے لیکن 11ویں والے پیر کا طریقہ مبارک، اس لیے پتر کرنے کو باتیں بڑی ہیں حضرت، میں آپ سے گزارش کروں گا عمل کی طرف آؤ یا عمل کی طرف، عمل کی طرف۔ میرے پاکستان کو صرف عمل کی ضرورت ہے، عمل، باتیں بڑی، دعوے بڑے، عمل، عمل کی طرف آؤ۔ وہ فاتحہ کو گی درخت میں واپس، اور کیا کیا جو ہم نہیں کرتے، جو ہم چھوڑ چکے۔ مجھے یاد ہے شاید والا، لیکن وہ پھر کبھی واپس آ گئے۔ اور یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ ہے، عرض کیا کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں لیکن تیرے دوستاں کو سنے ہیں، تیری شان ہے جو چاہے کر سکنا ہے، یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید۔ آگے سے آواز گگیے کی جانی، پھر گگی رب کریم 2 موتاں جو پھسیاں، جے نہ اڈی شکاری اتھوں مرانگی، جے اڈی باز اتھوں مرانگی۔ عرضی صرف ہے وے 2 موتاں تو بچا سکنا ہے، پھر آواز گگیے اے 2 کون نے، سارا زمانہ بھی مارن آ جائے، جے اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لینے، اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لیں۔ تو رنگ ویکھ ساڈے، گگی جم کے کھلو گئی، شکاری بڑا حیران، اس نے کہا اچھی خاصی اڑی تھی، پھر واپس آ گئی، لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے۔ تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا، کمان اٹھائی، گگی کا نشانہ لیا، پیچھے سے تند کھینچی اور پورا زور لے کے تیر چھوڑا۔ آپ تیر چھوڑیں، آپ گن سے فائر کریں، حضرت کچھ نہ کچھ وقت گولی نے نلی میں گزارنا ہے۔ تیر چھوڑیں، کچھ نہ کچھ وقت نکلتے ہوئے بھی تیر نے کمان میں، حالانکہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے حضرت، بس وہی تھوڑا سا وقت، تیر چھوٹا، لیکن کیا ہوا، حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈسا، سانپ کا ڈسنا تھا، درد ہوئی، وجود میں جھٹکا لگا، ایسے ہوتا ہے نا، وہ جب سانپ نے ڈسا نا ایسے ہوا، اور ایسے ہونے سے جو ہاتھ گگی کے نشانے پہ تھا نا وہ اوپر کو ہو گیا، اور تیر اوپر نکلا اور جا کے لگا باز کو، وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ ڈسنے سے مر گیا، دونوں گھڑپ کر کے زمین پہ گرے، چھوٹی جی گگی اتھے ہی بیٹھی ہے، شکاری مر گیا، باز مر گیا۔ پھر میاں صاحب نے دیکھ کے آخری شعر لکھا حضرت، کیا گگی رہی اتھاں کھلوتی، کہتے ہیں جی ہر 35 کلومیٹر کے بعد بولی تھوڑی سی بدلتی ہے۔ اسی مجھے نہیں آپ کا پتہ، لیکن اسی کی کہنے ہیں اوتھے۔ میں نے یہ کاکے کو فون کیا نا، کاکے حمزہ کو، تو اس نے مجھے وہ کہا کہ وہ
وہ جگہ ہے آپ ادھر کھڑے ہو جائیں, تسی اوتھے ہی کھلو. میں کھڑا ہو گیا حضرت, لیکن تھوڑا سا جاتے جاتے ادھر جا کے ایتھے اوتھے کی بن گیا اتھاں. آپ فرماتے ہیں گگی رہی اتھاں کھلوتی, جس کو دو مارنے آئے موت کو موت آ گئی, گگی اوتھے کھلوتی ہے. گگی رہی اتھاں کھلوتی, چنگی بلی نروئی, مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے. مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. پتر ہاتھ جوڑ کے جے مرضی ہو دی ہونی چاہیے, مرضی ہو دی ہونی چاہیے. آؤ آج ٹہ جائیے, آج ٹہ جائیے پتر, مرضی ہو دی ہونی چاہیے. اور وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے, کیا کل نفس ذائقۃ الموت, اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. وہ اپنی مرضی قرآن میں سنا چکا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. مرضی پتر ہوتی ہونی چاہیے, مرضی ہوتی ہونی. آؤ یار, جنہیں بچے جنہیں پائیے بیٹھے ہو پتر آج ٹہ جائیے. تا انہوں نے لینا پھڑ کے, انہوں نے پھڑ کے ٹھایا, پھر مول لیجیے پہنا. آؤ آپ ہی ٹہ جائیے. 5 وقت دی نماز پتر, لیکن کسی پاک کلوں کسی عالم کلوں سکھ کے پتر, سکھ کے میرا بچہ سونی داڑھی شریف. وہ میں جن کا میں نے کہا نا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی, بابے بابے ہوندے نے. جے کسی نے ساڈے بابیاں کول تکلیف ہے تے اونوں تکلیف ہے, سانوں تے نہیں نا کوئی, سانوں تے پیار ہے انہاں دے نال, سانوں تے انہاں نے رب دا رستہ دسیا ہے. اگر کسی کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے تکلیف ہے تو بھائی تجھے تکلیف ہے اور تجھے تکلیف رہے, بلکہ میں کہوں گا تیری تکلیف میں اور اضافہ ہو. نہیں, صوفیاں دا ویسے کام نہیں. اللہ تینوں ہدایت دے یار, صوفی نے اللہ تینوں ہدایت, ہمیں تو پیار ہے. اور میرے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے بابا ایک اکھ رکھ لے بھیا جی, ایک اکھ رکھ لے پتر. میں نہیں کہاں گا کہ تانوں اتھے جا, میں کہاں گا اتھے پتہ لگ جے. تانوں نہیں جے پتہ پتر ایک اکھ کنے پارے جے, یا بڑے پارے ککھ جے پتر. فرمانے ہیں ککھ رکھ لے. وہ کسی نے عرض کیا حضور کی ہوئے گا ککھ رکھنا, فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر, اللہ دی قسمیں مزہ جوانی جی رکھن دا جے. جوانی رکھو سونی کا. ہاں, اور پتر اگر کوئی داڑھی کی وجہ سے رشتہ نہ دے تو دل نہیں چھوٹا کرنا. سانوں رشتہ چاہیے بھی نہیں جنہیں ساری داڑھی کو تکلیف ہے. اسی داڑھی تو ساری داڑھی شریف کا کیا کہنا پتر, اسی داڑھی دے ایک وال تے ہو رہی ہیں کئی واریاں, سانوں چاہیے بھی نہیں حضرت جس کو اس داڑھی مبارک سے کوئی تکلیف ہے. حضرت سونی کر کے پتر, جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو میرے کا کیوں سونی پتر ہے. اور پتہ نہیں کیا ہے, اور میں یہی سمجھوں گا کہ پتر یہ دنیا کی محبت کا اثر ہے. یہ دنیا کی محبت کے ہم نشے میں گم ہیں, کسی کو احساس ہی نہیں کہ کل ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے. اسکول سارے پڑھے دے نا جی, تو تھوڑا بہتا گئے ہو نا سارے. اچھا سچ بتانا پتر, جدن جڑے ماسٹر دا سبق نہیں سی یاد ہوندا تے کی ہوندا سی, دعائیں کرنی, یا اللہ آج سارو رینا آن کوئی. میں کہتا ہوں تجھے ایک ماسٹر کا سبق یاد نہیں ہوتا تھا, تو اس کے سامنے سے ڈرتا تھا. اوے تجھے آج کوئی سبق نہیں یاد, تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سامنا کیسے کرنا جان.
میری سمجھ سے باہر ہے. آپ کو کیا ہو گیا حضرت؟ کدھر سے اتنی ہمت لے کے آؤ گے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بغیر داڑھی کے جانے کی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کدھر سے اتنی ہمت. جان جانی ہے جان. اس لیے کرنے کو بہت باتیں جتنی اس مختصر وقت میں کر سکتا تھا میں نے آپ سے کر دی. آپ کو خود نہیں میرے بچوں پتا کہ آپ دین سے دور ہو کے اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. میں پیچھے بھی مفتی صاحب موجود تھے, میں کہہ کے آیا, بس میں سمیٹوں گا کہاں, ٹائم کافی اوپر ہو گیا. میں آج صبح سے جب لے کر اب تک جتنا ہم نے نقصان کیا ہے, شاید اس کے لیے ایسے کئی پروگرام درکار ہیں, اس میں بھی شاید نقصان نہ بتایا جا سکے جتنا. میں صرف ایک نقصان بتانے لگا ہوں. جس بچے نے, جس میرے بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی, میں جماعت چھوٹنے کا نقصان, فرض نہ پڑھنے کا نقصان, اس کے بعد جو کچھ تسبیحات تھی, جو کچھ اورات تھے نہ, میں صرف اتنا مجھ سے سنتے جاؤ. جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی, نقصان سنو ذرا اپنا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہے, فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے. اور پتہ یہ خالی جگہ کتنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. آج ہم نے نقصان کیا اپنا, باقی پھر کبھی موقع. یہ آج ہمارا نقصان ہے لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے اس نقصان کی. نہیں پتر, پرواہ کرو یار, اور اپنی اللہ سے لو لگاؤ اور نبی پاک علیہ السلام کی نوکری اختیار کر لو. جو کہا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے. اور بھائی پھر جو کوئی گجر بیٹھا ہے تو آپ نے میری بات کو دوسرا رنگ نہیں دینا. حضرت بیٹھے ہیں بیٹا, یہ بڑا حساس معاملہ ہے, مقام نبوت ہے, کسی نبی کے لیے اس طرح بولنا اور ایسے ہمارے پاس کیا اس کا, ٹھیک ہے اپنی بیان کرو, لیکن بیٹا اس طرح کہنا کہ مائی علیمہ, بلکہ اللہ معاف کرے, اللہ رحم فرمائے, وما علینا الا البلاغ المبین.